اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ امریکہ ایران مذاکرات کو اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو یہ امن معاہدہ نہیں بلکہ ایک بڑی جنگ کو وقتی طور پر روکنے کی کوشش تھی۔ ناظرین، 4 دہائیوں کی دشمنی کے بعد پہلی بار دونوں ممالک کے ایک اعلیٰ سطحی نمائندے ایک میز پر بیٹھے اور یہ پیش رفت خود اپنے اندر ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کی علامت ہے۔ پاکستان نے اس پورے عمل میں محض میزبان نہیں بلکہ ایک فعال ثالث کا کردار ادا کیا ہے، جس نے پاکستان کو اس خطے میں ایک نئے ڈپلومیٹک مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان مذاکرات کا سب سے بڑا اور فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ممکنہ بڑے علاقائی تصادم کو وقتی طور پر روک لیا گیا۔ یہ 2 ہفتوں کا سیز فائر نے نہ صرف خطے میں کشیدگی کم کی ہے بلکہ عالمی سطح پر تیل کی سپلائی اور اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے پیدا ہونے والے خدشات کو بھی وقتی طور پر قابو میں رکھا ہے۔ یہ ایک ٹیکٹیکل سکسس ضرور ہے، لیکن اسے اسٹریٹجک بریک تھرو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بنیادی تنازعات اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر مذاکرات کی گہرائی میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے بنیادی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ امریکہ ایران کی جوہری پروگرام، میزائل صلاحیت اور علاقائی پراکسیز پر سخت پابندیاں چاہتا ہے، جبکہ ایران اپنی جوہری حق، علاقائی اثر رسوخ اور پابندیوں کے خاتمے پر ڈٹا ہوا ہے۔ یعنی وہ بنیادی ڈیڈ لاک ہے جس نے 21 گھنٹے طویل مذاکرات کو کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے روک دیا۔ تاہم اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دونوں ممالک نے کم از کم مذاکرات کا ایک سٹرکچرڈ فریم ورک قائم کر لیا ہے، جو مستقبل میں کسی بڑے معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے، اور یہ بنیاد پاکستان نے پرووائڈ کی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات امن کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے نئے توازن کے تعین کے لیے ہو رہے ہیں۔ ایران اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی خطے میں اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے اور ایران کے اثر کو محدود کرنے کے لیے ایک کیلکولیٹڈ اپروچ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس تناظر میں یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ مذاکرات جنگ کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے فیز کی تیاری ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع بظاہر ایک ڈپلومیٹک کامیابی ہے، کیونکہ اس نے امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، تاہم یہ کردار انتہائی نازک توازن کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو ایک طرف امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنا اور دوسری طرف ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو مینیج کرنا ہے۔ اگر یہ توازن برقرار نہ رہا تو یہی ڈپلومیٹک گین جو ہے اس وقت، یہ ایک اسٹریٹجک رسک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مستقبل کی سمت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا یہ سیز فائر برقرار رہتا ہے یا نہیں۔ اگر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو محدود نوعیت کے معاہدے سامنے آ سکتے ہیں، جیسے کہ میریٹائم سیکیورٹی یا سینکشنز میں جزوی نرمی۔ لیکن اگر کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ٹریگر سامنے آتا ہے، خصوصاً لبنان یا اسٹریٹ آف ہارمز کے محاذ پر، تو یہ سیز فائر تیزی سے ٹوٹ سکتا ہے اور خطہ دوبارہ کھلی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ براہ راست جنگ نہ ہو مگر پراکسیز کانفلکٹس کے ذریعے ایک طویل ہائبریڈ کانفلکٹ جاری رہے۔ حتمی تجزیہ یہی ہے میرا کہ اسلام آباد مذاکرات نے جنگ کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ ایک پاز ہے، حل نہیں ہے۔ اصل فیصلہ ابھی باقی ہے، اور وہ یا تو اگلے مذاکرات ہوں گے یا میدان جنگ ہوگی۔